طارق بشیر چیمہ نے کابینہ سے استعفی دے دیا ہے اور کہتے ہیں کچھ دیر بعد تفصیلی بیان جاری کروں گا۔ اہم خبر سامنے آئی ہے کہ طارق بشیر چیمہ نے کابینہ سے استعفی دے دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کچھ دیر بعد تفصیلی بیان بھی جاری کریں گے۔ اس پر مزید بات کریں گے، آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آسمہ، کیا کہیں گے اس خبر پر آپ؟ جی میرے پاس بریکنگ نیوز ہے جو کہ ہم وزیر آبی وسائل مونس الہی صاحب سے ہوئی تھی اور آن دا ریکارڈ انہوں نے یہ مجھے بات بتائی ہے کہ سی ایم پنجاب سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا گیا ہے چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو اور انہوں نے یہ آفر قبول کر لی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے یہ خبر جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو سب سے پہلے پہنچا رہے ہیں کہ جو مونس الہی صاحب نے یہ بات کی اور انہوں نے ہم سے خود بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مینشن کر سکتی ہیں یہ خبر دیتے ہوئے کہ سی ایم پنجاب سے وزیر اعظم نے اسی وقت کہا کہ آپ ریزائن کریں اور ساتھ ہی انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو سی ایم پنجاب کے طور پہ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ آفر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے قبول کر لی ہے۔ سو یہ ایک کافی بڑی بریکنگ نیوز ہے اور جس ترپ کے پتے کی بات کر رہے تھے کچھ دنوں سے پرائم منسٹر، میرا خیال ہے کہ یہ ترپ کا پتا انہوں نے آج استعمال کر لیا ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی جانب سے نہ صرف آفر دی گئی ہے بلکہ پرویز الہی صاحب نے وہ آفر سی ایم پنجاب کے طور پہ قبول بھی کر لی ہے۔ سو یہ تازہ ترین اور بریکنگ نیوز ہے کہ عثمان بزدار صاحب سے اسی اجلاس کے دوران، اسی میٹنگ کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ سرنڈر کریں، جس کے بعد انہوں نے اپنے استعفے کا وزیر اعظم کو کہا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو نامینیٹ کرتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے۔ مزید اس خبر کو اس پر آپ سے بات بھی کریں گے، یہاں پہ ناظرین کو بتائیں گے کہ ملکی سیاست میں بڑی ہلچل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مستعفی ہو گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا استعفیٰ بھی وزیر اعظم کو پیش کر دیا ہے۔ اہم ترین خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ طارق بشیر چیمہ نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے ساتھ ساتھ کہ اس حوالے سے تفصیلی بیان بھی جاری کریں گے۔ ابھی ہم خبر آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مستعفی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے۔ اور اس حوالے سے فروخ حبیب کا ٹویٹ بھی سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام معاملات طے پا گئے ہیں، قاف لیگ کا وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار بھی سامنے آ گیا ہے۔ ملاقات میں تمام معاملات طے ہو گئے، قاف لیگ کا وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار اور حمایت کا اعلان۔ پرویز الہی نامزد ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے اور عثمان بزدار مستعفی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کا فیصلہ۔ تمام معاملات طے ہو گئے ہیں، قاف لیگ کا وزیر اعظم کو استعفیٰ بھی وزیر اعظم کا یہ آیا ہے سامنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مستعفی ہو گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا استعفیٰ بھی بھجوا دیا ہے وزیر اعظم کو۔ اور اس سے پہلے ایک اور اہم خبر سامنے آئی جس پر ہم آسمہ سے بات بھی کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ نے بھی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس حوالے سے وہ اپنا تفصیلی بیان بھی جاری کریں گے۔ فیصل جاوید کا ٹویٹ بھی سامنے آ گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کپتان کے کھلاڑیوں کی جانب سے بھی ٹویٹ کیے جا رہے ہیں اور اس خبر کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے، معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو معاملہ تھا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اتحادی بھی ناراض تھے اور ہم خیال گروپ یعنی کہ ترین گروپ بھی ناراض تھا، لیکن وزیر اعظم نے فیصلہ کر لیا ہے، معاملات طے پا گئے ہیں، یہ خبر بریک کی گئی ہے اور اب جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پرویز الہی کا نام سامنے آ گیا ہے۔ آسمہ شیرازی اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسمہ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کسی گیند پہ آؤٹ ہو رہے ہیں، کسی پہ چھکے لگ رہے ہیں، یہ آخری گیند تک جانے والا ہے گیم؟ میرا خیال ہے یہ بھی گیم الجھ گئی ہے کیونکہ ایک طرف طارق بشیر چیمہ صاحب کابینہ سے مستعفی ہوئے ہیں، وہ حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں، دوسری جانب جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اب نئے وزیر اعلیٰ کے طور پہ نامینیٹ ہو گئے۔ یہ بات آپ کو بتا دیں کہ اس وقت نو کانفیڈنس جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں موو ہو چکی ہے، اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی، وزیر اعلیٰ البتہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، تو وہ استعفیٰ ان تک پہنچ گیا اور انہوں نے اپنا استعفیٰ اناؤنس کر بھی دیا اور
اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ نیا جو قائد ایوان ہے اس کا ڈائریکٹ انتخاب بھی ہو سکتا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، جو کہ قائد ایوان پرویز الہی صاحب ہوں گے، جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے جو فائنل اور حتمی مشاورت کے بعد، مشاورت سے پہلے ہی بلکہ انہوں نے جو فیصلہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے اس آفر کو قبول بھی کر لیا ہے۔ اب ایک ڈیوائڈ سی ہمیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے اندر بھی نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ گیم جو ہے وہ بہت آسان اور سادہ نہیں ہوگا۔ اب پنجاب کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو وہاں پہ ترین گروپ بھی ہے، کیا وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوں گے اور جو ناراض اراکین ہیں اس وقت حکومت کے اپنے اندر، کیا وہ بھی ساتھ ہوں گے، یہ دیکھنا بہت اہم ہے۔ اور یہ تحریک عدم اعتماد اور اس کے علاوہ جو سچویشن بنتی ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ نمبرز گیم جو ہے پنجاب کے اندر بھی الجھ جائے گی۔ لیکن جو وفاق کی صورتحال ہے اس کے اندر یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے اس نے اپنا فیصلہ حکومت کے حق میں کیا ہے اور اس کے اندر بھی مگر تقسیم ہے، اور آپ نے دیکھا طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ الگ ہو گئے۔ باقی جو کاف لیگ کے 4 اراکین اسمبلی ہیں وہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ چودھری برادران کے اپنے خاندان سے ہیں۔ مثلا اس میں چودھری سالک حسین صاحب ہیں جو کہ چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں، اس میں چودھری حسین الہی ہیں جو کہ حسین ہیں جو کہ وجاد حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، مونس الہی صاحب ہیں جو کہ ان کے اپنے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے ہیں، طارق بشیر چیمہ ہیں، اور مطلب یہ 5 اراکین ہیں کل، جو کہ باقی جو ہے وہ تقریباً ان کے سارے جو ہے وہ خاندان کے افراد ہیں۔ اور طارق بشیر چیمہ صاحب جو تھے وہ صرف اور صرف ان کے خاندان میں سے نہیں تھے اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ مونس الہی صاحب سے ہماری کافی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور مونس الہی صاحب کو آپ کوٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک اوتھینٹک افواہوں کی صورت میں چیزیں آ رہی ہیں، اوتھینٹسٹی اس میں ذرا کم ہے۔ مونس الہی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے دیر اینڈ دین ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ آفر قبول کریں گے، اور یہ آفر صبح جو ہے وہ دے کے گئے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ کل جو رات کو میٹنگ ہوئی تھی اور میں نے اس کا اشارہ آپ کو جو اپنا گزشتہ بیپر تھا اس میں دیا تھا کہ نون لیگ نے ان کو باقاعدہ آفر نہیں کی، اور اس کے اوپر جو چودھری برادران ہیں وہ کافی اپسیٹ ہو گئے تھے، جس کے بعد وہ گئے جناب زرداری صاحب کے پاس، اور زرداری صاحب سے بھی انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ہمیں آفر نہیں کی گئی تو ہم اس کے اوپر کیا کریں۔ اور زرداری صاحب جو ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے کافی ان کو بھی بے چینی ہوئی اور وہ مضطرب ہوئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صبح پھر زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنا جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا بھی کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاف لیگ کے جانے کے باوجود پاکستان کی جو اپوزیشن ہے، جماعتیں ہیں، ان کے پاس یہاں پہ نمبر موجود ہوگا۔ ایک صورتحال یہ ہے، اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ اب جو اگر قاف لیگ کے ساتھ ایم کیو ایم بھی فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ اب ایم کیو ایم اور زیادہ اہم ہو گئی ہے، اگر وہ بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم حکومت کے بینچز سے اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھیں گے اور حکومتی بینچز پہ نہیں بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرائسس ہے وہ صورت اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن آج کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر پھر وہاں پہ جو ہے وہ ناراض اراکین جو ہے وہ اہم ہو جائیں گے، اور کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر آج یہ کہا گیا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا جو عدم اعتماد قبول ہوگی، جو ووٹ کاؤنٹ ہوگا عدم اعتماد کے لیے وزیر اعظم کو برخاست کرنے کے لیے، کیا وہ عدم تحریک جو اعتماد ہے یا اعتماد کا ووٹ ہے اس کے اندر بھی کاؤنٹ ہوگا یا نہیں، کیونکہ جو نیا وزیر اعظم بنے گا اس کو بھی 172 کا نمبر چاہیے ہوگا۔ تو یہ بڑی دلچسپ اس وقت صورتحال ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، ایک آئینی بحران کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، اور اس آئینی بحران کو اگر سیاسی جماعتوں نے طے نہیں کیا، مل کے نہیں کیا، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ معاملات کورٹ کی طرف چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے، خیر عدم اعتماد تو ابھی 31 مارچ تک ہے، اس دوران کتنا کچھ ہو جائے گا، اور پرائم منسٹر کوشش ضرور کریں گے کہ آپ نے آسما ترین گروپ کا بھی ذکر کیا ہے، وہ آسما آپ نے ترین گروپ کا ذکر کیا جہانگیر ترین کے حوالے سے، لیکن وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ ہی کانفیڈنٹ نظر آئے نا، انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں کہ وہ پرسنلی ظاہر جہانگیر ترین کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا وہ کبھی چوروں کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یہ صرف بیان ہے یا ان کو یہ بات، ان کو یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہو جائے؟ دیکھیے اس وقت تو اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر جو ہیں، میری ابھی ایک ناراض رکن سے بات ہو رہی تھی ٹیلی فون پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر بڑی قربانی دینی پڑتی ہے تو دیں گے،
प्राइम मिनिस्टर वही है जो कहा करते थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, मैं लड़ूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और घर जाना पड़ेगा तो चला जाऊंगा। और ये तुरुप का पत्ता कल उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया जो कि आज उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ ब्लैकमेल हुए हैं बल्कि बड़ी कुर्बानी उस्मान बुज़दार की सूरत देने को उन्होंने दे दी उस्मान बुज़दार की। और याद रहे कि ये सारा झगड़ा पिछले 3.5 साल से उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर चलता रहा और ये कहा जाता रहा, अपोजिशन हुकूमती जमात के अंदर ये डिवाइड होती रही कि अगर आप उस्मान बुज़दार को रुखसत करते हैं तो कोई ऐसा बड़ा वाकया जो है वो नहीं होगा और आप उनको रुखसत कर सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बात के ऊपर नहीं माने और उन्होंने आखिरी वक्त तक जो है वो वसीम अकरम जो है अगर हम जरदारी साहब की बात को याद करें, जैसे कि वो कहते हैं कि सियासत में तो कोई कही हुई बात जबान से तो किताबी बात थोड़ी है, कह दिया तो जरूरी थोड़ी है कि वो वैसा कुछ होगा भी। देखिए बिल्कुल ऐसी बात है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन और हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आखिरी वक्त तक जो इत्तेहादी हैं वो क्या फैसला कर सकते हैं, वो किस करवट बैठ सकते हैं, वो अभी तक लटकाया क्यों हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे ही जो है वो किरण बात हो रही थी या हमारे अपने पैनल पे बात हो रही थी कि ये एक जो चीज है सियासत के अंदर कोई कुछ भी हरफे आखिर नहीं है, उसूल भी नहीं है, लेकिन ये उसूल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत हाई रखे हैं। और वो ये बार बार कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, वो बार बार कहते थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। और आप देखिए कि वो उन्होंने फिर आखिर में उनको वो बात करनी पड़ी, उनको वो बात माननी पड़ी जो कि, और अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए बात माननी पड़ी जो कि वो इससे पहले नहीं करते थे और वो नहीं मानते थे। और यहां तक आखिरी जगह तक आके जहां पे उन्होंने कहा था आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, उस आखिरी गेंद तक लड़ने के बावजूद जो है वो उन्होंने आके सरेंडर किया खुद को 6 वोटों वाली पार्टी के सामने, जिसको वो कहते थे 6 वोटों की पार्टी। और जिस तरह से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के उनके साथ रिजर्वेशंस थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम आप कैसे देख रही हैं ये काफ लीग के लिए कितना नुकसान थे? जी बिल्कुल, अभी उन्होंने काबीना से इस्तीफा दिया है और जाहिर है कि काबीना से उनका मुस्ताफी होना उनकी एक अपनी एक उनका फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला शायद ये ना हो कि वो काबीना से मुस्ताफी हो यहाँ पे, या अभी तक इस बात की सूरत कम से कम सामने नहीं आई क्योंकि पंजाब की तरफ सारा मामला इस वक्त चला गया है। लेकिन देखना यही है कि अगर तारिक बशीर चीमा साहब जो कि बहुत सीनियर सियासतदान भी हैं और बड़े करीब हैं चौधरी बरादरान के, अगर वो वफाकी यानी कौमी असम्बली से अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो सूरत हाल क्या बनती है उनकी जमात के लिए। उनका एक वोट जाहिर है, अगर वो ये भी कहते हैं कि वो वोट देंगे दूसरी तरफ जाएंगे तो वो जाहिर है कि वो भी डिफेक्शन क्लॉज के जिम्मे में तो आ ही सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम है। अगर कायदे आजम से वो निकल के बात करते हैं और वो कोई फैसला करते हैं तो ये टोटली जो मामलात हैं वो इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़े, एक आईनी बहरान की तरफ जो है वो बढ़े। और ये खबर हमने अपने जो नाज़रीन थी उनको मुनस इलाही साहब के जरिए से आप तक पहुंचाई है और ऑथेंटिसिटी के साथ पहुंचाई है, र्यूमर्स के साथ नहीं पहुंचाई है। और हमने शायद सबसे पहले ये खबर ब्रेक भी की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम जो है उसने ये फैसला पंजाब असेंबली की हद तक जो ऑफर कबूल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाला है। और इससे एक तुरप का पत्ता जिसकी कि बहुत दिनों से बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने वो तुरप का पत्ता बिल्कुल उस जलसे के बाद शो किया जो कि कल था। अब उनकी जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स है उस पर भी जरूर बात होगी कि कल तक जो बात वो कर रहे थे आज वो हाई मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो कहां पे है। ठीक है असमा, आप साथी हैं, सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम, वसीम अकरम प्लस माइनस हो गए, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो है उनकी अपनी पार्टी की भी ये डिमांड थी और उन्हीं की डिमांड पर जो है ये सब कुछ किया गया है। और जिस तरह आसमा साहिबा ने ये स्टोरी ब्रेक की है और हमारे नाजरीन को बताई है, तो इसका मतलब यही है कि जो इमरान खान है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में आ गए हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो उन्होंने जो है वसीम अकरम प्लस की जो है वो कुर्बानी दे दी है और उसके लिए अब चौधरी बरादरान से ये मामला भी यकीनन तय हुए होंगे कि अब वो वफाक में उनको किस तरह जो है वो रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि जो उनके अपने पीटीआई के मुनहरफ अरकान हैं जिनकी तादाद 11 के करीब है, अगर वो वापस नहीं आते और दूसरे जो इत्तेहादियाँ हैं MQM और बाप पार्टी, तो फिर क्या बनेगा, इसकी भी जो यकीन दहानी जो है चौधरी बरादरान की तरफ से किसी न किसी सूरत में दी गई होगी कि आप हमें जो है वज़ीर आला पंजाब के तौर पर नामजद कर दें, हम वज़ीर आला पंजाब भी बन जाएंगे और आपको यहाँ से रेस्क्यू भी कर देंगे। और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर जो है ये सारा मामला तय हुआ होगा। और अब जो है सियासत जो कि थोड़ी देर पहले तक जो है
بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر چودھری برادران ہمارے ساتھ نہ بھی ہوں تو ہمارے نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں. ہم 8 مارچ کو جب ہم نے یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی تو ہمارے نمبر اس وقت پورے تھے, بلکہ اب ہم پلس میں جا رہے ہیں. لیکن آج کی یہ صورتحال جو تھوڑی دیر قبل ڈیولپ ہوئی ہے, جس میں جو ہے پی ایم ایل کیو نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے حکومت کے ساتھ ہیں, اس کا مطلب تو اعلان کرنا ہی ہے اور ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر سلیم شیخ یہ بتائے گا کہ اس وقت ناراض ارکان کی پوزیشن کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ترین گروپ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جی, ترین گروپ سے میں نے اس دوران جو ہے بات کرنے کی کوشش کی ہے, ان سے بات نہیں ہوئی کیونکہ ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا. لیکن ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مائنس بزدار چاہیے, مائنس بزدار کے بعد جو ہے وہ ہم پھر بیٹھ سکتے ہیں. کیونکہ اب مائنس بزدار کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ان کے لیے آنا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی اس کا جو فیصلہ ہے وہ جہانگیر ترین کریں گے, اور جہانگیر ترین سے اس کے بعد ہی اب مشاورت ہوگی. کیونکہ تھوڑی دیر قبل جو ہے اون چودھری کی جہانگیر ترین سے بات ہوئی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنا اجلاس جو ہے کل بلا رہے ہیں, جو کہ انہوں نے کل بلا لیا ہوا ہے. اب ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, وہ دوبارہ سے جو ہے جہانگیر ترین سے رابطہ کریں گے اور پھر اس آپشن کو بھی زیر بحث لے کر آیا جائے گا کہ اب کیونکہ بزدار مائنس ہو گئے ہیں اور جو چودھری پرویز الہی واپس آ گئے ہیں اور اب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب. بالکل ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. جس طرح سے اتحادیوں نے ایک اتحادی جو ایسے ہیں کاف لیگ, انہوں نے جو ہے بتا دیا ہے کہ وہ کس طرف ہیں ان کا جھکاؤ. رفعت سعید یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اتحادیوں کی اپنی مرضی ہے, وہ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں, لیکن جس پیج پر ہم مل کر کام کر سکتے ہیں ہم چاہیں گے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کام کر سکیں. دیکھیں, جو ابھی فوری طور سے نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں کہ پرویز الہی صاحب نے ایکسپٹ کر لیا ہے, تو کھلبلی تو ہر طرف مچ گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایم کیو ایم یقیناً اب اس کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے اس کی پوزیشن بڑی اہم ہو گئی ہے. لیکن میری معلومات کے مطابق ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو تحریری معاہدہ تھا وہ ہو چکا ہے اور وہ اس پہ منظراً کرنے کے لیے دونوں جانب سے جو ہے اس بات کا اعتماد کا اظہار ایک دوسرے پر کیا گیا تھا گزشتہ روز تک. لیکن اب جب یہ صورتحال بنی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. اور لیکن ایک بات میں یہ بتا دوں کہ جو وزیر اعظم عمران خان جو بات کہہ رہے تھے کہ ترک کا پتہ, تو ترک کا پتہ ان کی نظر میں یہ تھا, لیکن ترک کا اصل پتہ ایم کیو ایم کے پاس بھی ہے اور ایم کیو ایم نے اب اس پر سوچ بچار شروع کر دی ہے. اور یقیناً اب کہیں نہ کہیں سے تو اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ اس طرف جائیں یا نہ جائیں. لیکن میری معلومات کے مطابق وہ مکمل طور سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام معاملات طے کر چکے ہیں. صرف ایک بات پر ان کی سوچ تھی کہ ان کی پارٹی میں یہ مزاحمت تھی کہ پیپلز پارٹی کا تجربہ اچھا نہیں رہا ہے ماضی میں, جس کی وجہ سے ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے, اور اگر ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا تو آنے والے انتخابات میں ہمیں نقصان ہوگا. لیکن اس کا جواب جو ان کے قائدین نے اپنے لوگوں کو یہ دیا کہ اگر 60-40 کا جو ریشو ملازمتوں کے حوالے سے اور جو بلدیاتی امور ہیں اگر اس پہ پیپلز پارٹی ایگری کر جاتی ہے اور جس پہ کہ ایگری کر چکی ہے تو اس پہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. کارکنوں کو فی الحال اپنے کارکنوں کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اتحاد بنائیں یا ان کے قریب جائیں یا اس میں جو ہے ووٹ اپنا استعمال کریں. تو اب دیکھتے ہیں صورتحال ہر لمحے تبدیل ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کیا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی ایم کیو ایم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا رفعت یہ بھی پتہ نہیں چل سکا, کیونکہ اونٹ کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے نا کہ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی. آسما شرازی ہمارے ساتھ ہیں. آسما, ابھی بلاول میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو سازش کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, وہ خط نہیں لکھتے. لیکن ہمارے ہاں تو سیاست میں خطوں کی انٹری ہوتی رہی نا, خطری خط بھی آپ کو یاد ہی ہوگا. بالکل, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ کل جو پرائم منسٹر نے ترک کا پتہ کہا تھا اور کہا تھا کہ وہ سرپرائز دیں گے, تو وہ سرپرائز نکلا ایک خط کی صورت, اور وہ خط بھی جو تھا وہ صرف لہرایا گیا, نہ وہ سنایا گیا نہ وہ پڑھا گیا. تو اس خط میں جو 4 بنیادی سوال ہیں وہ بہت دلچسپ سوال ہیں جو کہ اٹھانے چاہیے پرائم منسٹر کے سامنے. ایک تو یہ کہ جب ان کے پاس یہ خط آیا تھا اور چونکہ انہوں نے خود ہی بہت ہائی مورل سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں تو یہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کیوں نہیں پیش کیا. پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلاتے تھے, پرائم منسٹر نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہ بلایا. پھر ان کے پاس ایک NSA بھی ہیں, ایک پورے جو مشیر ہیں نیشنل سیکیورٹی کے وہ بھی موجود تھے. ان کا کام یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے, ان تھریٹس کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر جو باہر سے آ رہی تھی
وہ کہاں تھے, ان کا کردار جو ہے وہ کیوں نہیں آیا. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو تھے ان کو فوری طور پر ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا اور اس کے اندر وہ خط ضرور پڑھنا چاہیے تھا, یا کم از کم میڈیا کو بتا دینا چاہیے تھا, اپنے ترجمانوں کو بتا دینا چاہیے تھا, جن سے وہ نازک سے نازک اور خطرناک سے خطرناک ترین جو حالات ہوتے تھے اور ہوتے ہیں اس میں بھی ان سے وہ میٹنگ ضرور کرتے ہیں اور اینکر سے, یوٹیوبر سے ملاقات کرتے ہیں. تو یہ چند بنیادی سوال ہے جو کہ اس خط سے متعلق ہے, جو کہ نیشنل سیکیورٹی سے متعلق تھا اور جو کہ ان کو کہیں سے ملا بھیجا گیا, جس کے اندر ان کی حکومت کے خلاف جو سازش ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے. تو یہ اور کچھ نہ بھی کرتے تو حکومت اس کو لیک کروا کے کسی اخبار کی زینت بنوا سکتی تھی. تو بہت سیریس سوالات ہیں اس معاملے کے اوپر کہ پرائم منسٹر جو ہیں جن کو وہ خط ملا ہے, جو ان کے پاس ہے, جو ان کے قبضے میں ہے, وہ اس خط کو صرف لہراتے ہیں, اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس سے وہ عوام کو آگاہ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ٹیزر تھا ان کے پاس, وہ ٹیزر صرف جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. ابھی فلم انہوں نے ابھی نہیں دکھائی ہے, لیکن کیا ان کے پاس ایسا کچھ ہے جس کو کہ وہ دکھا سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. یا صرف یہ ایک میڈیا ٹیکٹکس تھی جس کو کہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ تو خط کا معاملہ ہے, اس کو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح سے اس خط کے معاملے کو آگے لے کے اب چلتی ہے. لیکن انہوں نے تو وہ کل پارلیمنٹ کے اندر آسما کل تو آفر تو کی ہے نا, جو چاہے آف دی ریکارڈ آ کے دیکھ لیں اس خط کو. تو آپ رابطہ کریں اس خط کو دیکھنے کے لیے. نہیں, ہم تو بالکل رابطہ, ہم تو ان سے آف دا ریکارڈ بھی دیکھنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. ہم ان سے انٹرویو کی بھی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں انٹرویو دیں تاکہ ہم آپ کی ساری باتیں لوگوں تک پہنچائیں. صرف چند لوگوں کو, مخصوص لوگوں کو بلا کے ان سے بات کرنے کی بجائے آپ جو پاکستان کا میڈیا ہے ان کو آپ آن بورڈ لیں, ان کے سامنے بات کریں. جو آپ کے کریٹکس ہیں, جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں, تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے جو تنقیدی آوازیں ہیں ان کو بلائیں اور ان کے سامنے یہ صورتحال رکھیں کہ یہ مجھے خط ملا ہے اور اس خط کا کانٹینٹ جو ہے وہ یہ ہے اور اس قدر جو ڈیٹیلز ہیں وہ موجود ہے اس کے اندر کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی سازش جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہوئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کی جو حکومت ہے وہ برخاست ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے, آج اگر پنجاب کے اندر ان کی حکومت بچ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالمی سازش تو انہوں نے ناکام کر دی. اس کا مطلب ہے کہ وہ عالمی سازش جو کہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کرنے کے لیے کی جا رہی تھی, وہ عالمی سازش تو پرائم منسٹر نے ناکام کر دی. تو یہ لیٹر کے آنے کے بعد کی جو سچویشن تھی اس کو بھی وہ سیاسی طور پر ناکام کر سکتے تھے, لیکن شاید کل تک ان کے پاس وہ سچویشن نہیں تھی اور ترپ کا پتہ آج ان کے ہاتھ میں آیا ہے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ یہ ترپ کا پتہ کیسے آیا. اور پرویز الہی صاحب بھی, چودھری برادران جو کہ بہت زیادہ ان کے خلاف اس پہ بات کر رہے تھے, وہ اب اچانک جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ بنی گالا گئے اور انہوں نے آفر جو ہے وہ قبول کر لی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی تک یہ فیصلہ جو ہے یہ ہوا ہے بنی گالا کے اندر, پی ایم ایل کیو کے سینیٹرز بھی ہیں, ان کے اور لوگ بھی ہیں, تو ابھی ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ باتیں ہونی ہیں. تو بہرحال یہ جو خط والا معاملہ ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ انتظار کریں تو اس پہ آپ کو بڑی مزیدار قسم کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ سننے کو ملیں گی, خاص کر کے اب جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو سچویشن ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے, وہ اب اپنی حکومت کو بچا پائیں گے اور ان کی پوزیشن بڑی کنسولیڈیٹڈ ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر کیا کہیں گے کہ کون سی سازش ان کے خلاف ہو رہی تھی اور پھر کون سی طاقت کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ان کے حق میں ہو رہا ہے, یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ ہوگا اگلے چند دنوں کے اندر. اور یہ کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے جو کہ اس وقت جو سچویشن بدل رہی ہے یا بدلی ہے یا اس سے پہلے کی جو سچویشن تھی, اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے اور ظاہر ہے کہ منظر عام پر بھی بہت کچھ آئے گا چند دنوں میں. اچھا سلیم شیخ, منظر عام پر چیزیں سامنے آئیں گی, وقت آنے پر اس خط کے حوالے سے بھی پتہ چلے گا. اس وقت پنجاب کی اسمبلی کی صورتحال آپ کو کیا نظر آ رہی ہے اس فیصلے کے بعد؟ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, باقی ناراض ارکان کیا کریں گے اور اپوزیشن کا رد عمل کیا آ سکتا ہے؟ جی دیکھیے, اپوزیشن نے جو تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اسمبلی جو ٹوٹنے کی افواہیں تھیں وہ بچ جائے, یعنی اسمبلی جو ہے وہ اب ٹوٹ نہیں سکتی, اراکین جو ہیں وہ رہیں گے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ آٹومیٹکلی تبدیل ہو جائے گا, چاہے وہ تحریک عدم اعتماد
پیش کر کے کیا جائے یا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اپنا استعفیٰ دے کے اور دوسرے جو کینڈیڈیٹ جو کہ پرویز الہی بنے ہیں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دلوایا جائے تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے میں نے اون چودھری سے 2-3 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, ان سے رابطہ نہیں ہو رہا اور انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس صورتحال میں, کیونکہ ان کا مائنس بزدار فارمولا تھا اور ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ مائنس بزدار ہونا چاہیے, اب وہ کیونکہ مائنس ہو گئے ہیں اب انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آیا اپنا ووٹ جو ہے وہ کس کو دیں گے, چودھری پرویز الہی کو دیں گے یا پھر جو ہے وہ کسی اور کو دیں گے. اگر اپوزیشن اپنا کینڈیڈیٹ لے کر آتی ہے تو اس کو دیں گے, کیونکہ ابھی اپوزیشن کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. صبح تک تو یہی تھا, اپوزیشن یہ اس بات پر پر امید تھی کہ چودھری پرویز الہی سے ان کے معاملات جو ہیں وہ تقریباً طے پا گئے ہیں, صرف اناؤنسمنٹ جو ہے وہ باقی ہے. اور اناؤنسمنٹ کے حوالے سے جو ہے مسلم لیگ نون کے عہدیداران کہتے تھے کہ ہمارے جو بڑے ہیں یعنی وہ کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ابھی آسما صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹر پر ایک خوبصورت سا شعر لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی, جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا ہے. اس کے اوپر جو ہے انہوں نے شاعر کا نام بھی لکھا ہے اکبر الہ آبادی. اور ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرے ضمیر کی آواز ہے کہ میں عمران خان کے خلاف ووٹ دوں گا. 2 ٹویٹ انہوں نے کیے ہیں. اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ کاف میں بھی جو ہے وہ سپلٹ آ گئی ہے, جس طرح آسما صاحبہ بتا رہی تھی کہ اب کیو لیگ کے زیادہ تر اراکین تو جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے. طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اب اس کا وہ باضابطہ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس بھی رکھیں گے یا لوگوں جو میڈیا پرسنس کو بتائیں گے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے. جی صحیح. رفت آپ کی طرف آؤں گی, آپ کو بھی پتا ہوگا. جی 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 آسما. کرن ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو شعر ابھی انہوں نے بتایا, آپ کو یاد ہوگا یہ شعر کبھی میاں نواز شریف نے پڑھا تھا اور یہ شعر جو ہے آج طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی پڑھ دیا ہے. تو اب دیکھنا ظاہر ہے کہ یہ انٹرسٹنگ ہوگا. یہ جو اس سے پہلے کہ رفت سعید صاحب آپ سے آپ پوچھیں, میں ایک سوال ان سے پوچھنا یہی سوال میں کرنا چاہ رہی تھی. رفت سعید صاحب جو ہے وہ نہیں رفت سعید صاحب جو ہے وہ کراچی کے چند ان صحافیوں میں ہیں مغل اکا دکا جن کے پاس اصل خبر ہوتی ہے, لیکن وہ بتاتے وہ بھی ذرا اس سے دھیمے دھیمے واپس ہی نہ ہو جائے. رفت صاحب ایم کیو ایم کی خبر آپ کے پاس ہے سر کہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, تو وہ ذرا بتا ہی دیں کہ امکانات کتنے, چلے پرسنٹیج ہی بتا دیں کہ کتنے % امکان ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے, اور بیٹھے گا بھی یا نہیں بیٹھے گا رفت یہ بھی بتا دیں. دیکھیے کھڑا رہے گا. آپ بھی خاصی باخبر صحافی ہیں اور آپ نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی, یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن آپ صرف یہ بتائیے کہ چودھری پرویز الہی خود گئے, بلائے گئے یا بھیجے گئے؟ ابھی تو اس بات کا تعین بھی ہونا باقی ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم کا معاملہ بھی ہے. ایم کیو ایم اپنا ذہن بنا چکی ہے. ایم کیو ایم کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ تقریباً, اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ وہ جو معاہدہ ان کے درمیان ہوا ڈرافٹ مرتضیٰ معاملے کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ابھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی اشارہ کنارہ ختم ہو گیا ہے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ برقرار ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹینس ضرور کیا ہے سب لوگوں نے, اور جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپس میں اعتماد کا فقدان ہے, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آصف زرداری ہو یا چودھری پرویز الہی ہو یا میاں نواز شریف ہو, سب ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات تو رکھتے ہیں, لیکن یہ مجبوری کا سودا جو یہ ہوا تھا مسئلہ اور 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا عمران خان کی رخصتی, اور جس کے بالکل قریب. جی رفت, تو کیا یہ ضمیر بھی مجبوری میں جاگتے ہیں؟ کیونکہ یہ ضمیر کافی عرصے سے ضروری کام سے سوتے رہتے ہیں, ایک ساتھ سب کے ضمیر کیسے جاگ جاتے ہیں؟ یہ ضمیر ایک دوسرے سے کانٹیکٹ اور بھی آنا ہے. ابھی ایک سرپرائز باپ پارٹی کی صورت بھی آنا ہے. زرداری صاحب سے ملاقات ہے ابھی باپ پارٹی کی. ہاں, اور وہ سنا ہے کہ اپوزیشن کے حق میں انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے. یہ ہم آپ کو پیشگی اطلاع دے سکتے ہیں بڑے اس کے ساتھ کہ کہیں یہ غلط نہ ہو جائے کل آگے جا کے, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, صورتحال پلٹ سکتی ہے. لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ باپ پارٹی اپنا جو ووٹ ہے وہ اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالنے کی امکانات اس کے زیادہ ہیں, بڑھ گئے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں ان کو بھی, جیسے رفت صاحب نے کہا کہ اگر کوئی کہیں اور سے کوئی اشارہ ہوتا ہے یا کوئی فیصلہ اور ہوتا ہے تو پھر تو وہ بہت مشکل ہے بات کرنا اس پہ. لیکن یہ بات ابھی تک کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ باپ پارٹی اپوزیشن کو ہاں کر رہی ہے. صحیح. اچھا, بیچ میں ایم کیو ایم کی بات رہ گئی رفت صاحب, ایم کیو ایم کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟
देखिए एमबीएम का फैसला एमकेएम ने अक्सर जिस तरह हमेशा माजी में हुआ करता था कि राब्ता कमेटी का इजलास बुला के जनाब फैसला होगा ये होगा, यकीनन इस फैसले से जो परवेज इलाही साहब ने किया है, क्योंकि एमकेएम लीग के पीछे ही चल रही थी और दोनों के हवाले जहां पर जानते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या औलाद माजी के थे, हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन जब परवेज इलाही साहब ने ये फैसला कबूल किया है और उन्होंने वजारत आला संभालने का एक फैसला किया है, वजीर आजम ने उन्हें ऑफर किए अपने प्रेस को माइनस करके, तो बात यह है कि तो फिर एमक्यूएम भी कोई ना कोई सरप्राइज दे सकती है। अभी तक तो जो कल की तारीख तक और आज सुबह तक भी एमक्यूएम बिल्कुल अपोजिशन के साथ थी और जाने का फैसला हो चुका था। एक मुनासिब वक्त का इंतजार हो रहा था, क्योंकि मैंने आज जैसा आपको बताया कि उनकी पार्टी में इस पर इख्तिलाफ था कि पीपल्स पार्टी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा उनके पास नहीं है कि कहीं जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि पार्टी में उस तरीके से इस्तेकाम नहीं है जिस तरह माजी की एमक्यूएम हुआ करती थी, माजी वाली एमक्यूएम नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि माजी में आपने देखा कि अपने अपने घोंसलों परिंदे जो है वापस अपने घोंसलों में आए, तो तारिक चीमा का माजी भी नहीं भूलना चाहिए। तारिक बशीर चीमा को पीपल्स पार्टी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। शायद आपको याद कि जब पीआईए का जहाज अगवा हुआ था और 54 अफराद यहाँ से गए थे, उसमें तारिक बशीर चीमा भी शामिल थे। बिल्कुल। आसमा शिराजी, जिस तरह से रफत कह रहे हैं कि एमक्यूएम के लिए फैसला करना इस वक्त ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये पहले वाली एमक्यूएम नहीं है, अंदर से ही आवाजें कि अब पीपल्स पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या यही नुक्ता हो सकता है कि दोबारा से ये लौट जाएं इमरान खान साहब की जानिब? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर मैं अभी आपका टिकर पढ़ रही हूँ कि परवेज इलाही ने वजीर आजम की ऑफर कबूल कर ली। जराए, ये जराए जो है वो अब कंफर्म हो गए हैं। मुनीस इलाही साहब को हमने कोट किया था जब ये खबर दी थी, और एक वफाकी वजीर हैं वो इस वक्त, तो मेरा ख्याल है कि ये जराए नहीं है, ये खबर अब कंफर्म हो गई है। और खुद परवेज इलाही साहब के साहबजादे जो कि वफाकी वजीर है, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये मामला जो है वो तय हो गए। और जहां तक बात आपने एमकेएम की है, एमकेएम और पीपल्स पार्टी अब तक की इत्तला, जो भी रफत साहब ने कहा, ये बहुत दुरुस्त बात की कि बाद में क्या होता है ये किसी को नहीं पता। जो अब तक की इत्तलात हैं, उनकी जितनी दूरियां थी पीपल्स पार्टी के साथ, वो तकरीबन उनकी जो है वो खत्म हुई है। और एक जब मौलाना वहां पे गए थे तो एक तहरीरी मुआहदे की बात ना सिर्फ हुई थी बल्कि उनको दिखाया भी गया था, और वो तहरीरी मुआहदा जो है वो एक गारंटर के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान जो है वो लेके गए थे अपने साथ। और फिर उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और जो उनकी जमात के सीनियर लोग हैं वो आए और जरदारी हाउस में उन्होंने मुलाकात की थी तमाम लोगों के साथ भी और जरदारी साहब के साथ भी, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि आप हमसे डायरेक्ट अब राब्ते में रहेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत के साथ उनकी मुलाकातें ना होने के बराबर हुई हैं। तो एमकेएम अब तक जो है उसके जो हम इम्कानात कहें, क्योंकि अब पाकिस्तान की सियासत में इम्कानात का लफ्ज बहुत सहाफियों के लिए जरूरी हो गया है कि एक जो कि मतवक्के है, हम ये नहीं कह सकते 100% श्योरिटी के साथ कि कुछ भी हो जाएगा। इम्कानात इस बात के मौजूद हैं कि वो अपोजिशन के साथ जाएं। अगर वो नहीं जाते तो जाहिर है कि उनका एक नंबर जो है वो हुकूमत के पलड़े में आ जाएगा, और ये 12 या अब तो अगर चीमा साहब को निकाल दे तो 11 अरकान जो है वो हुकूमत के साथ जो है वो खड़े हो सकते हैं, अगर कहीं एमकेएम के अंदर भी डिवाइड नहीं आती। दूसरी जानिब आप जो 13 अरकान की बात कर रहे हैं, 12 अरकान की, उन 12 अरकान के अंदर भी अब ये देखना है कि हुकूमत अपोजिशन उनको भी सामने ला सकती है कि नहीं। पीएमएलएन की आला तरीन क़यादत से हमारी बात हुई और वो हमें ये कह रहे थे कि उनके पास बहुत बड़ा नंबर है जो कि वो शो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को अब ये देखना है कि कितना नंबर उनके पास मौजूद है, कितना वो कर सकते हैं, और जितना डिले होगा इसके अंदर उतना ज्यादा अपोजिशन को भी अब नुकसान हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से रफत कह रहे थे कि काफ लीग और एमक्यूएम के लिए ये गए हैं या भेजे गए हैं, ये इम्कान कितना है? देखिए, इस इम्कान को मुस्तरद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेरी बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले कुछ और जराए से भी, तो वो ये बता रहे हैं कि किसी किस्म का कोई इशारा अभी तक जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद से तो नहीं आ रहा। इन दो जगहों से अभी तक कोई इशारा जो है किसी को नहीं गया, और वो अभी तक न्यूट्रल हैं और अपने आप को साइड पे रखे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल को सिचुएशन अगर बदलती है तो ज़ाहिर सामने आ ही जाएगी। अच्छा सलीम, जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, आप क्या कहेंगे? पंजाब के मामलात तो एक हद तक इमरान खान साहब की हुकूमत के हाथ में आ रहे हैं, वफाकी सतह पर इसके असरात क्या हो सकते हैं? जी देखें, वफाकी सतह पर असरात बेहतर करने के लिए ही तो पंजाब में जो है प्लस को माइनस किया गया है। अगर वफाकी सतह पर हालात बेहतर ना करने होते
तो फिर प्लस ने प्लस ही रहना था, मोर प्लस हो जाना था। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये यकीन दहानियाँ करवाने के बाद जो है ये सारे फैसले हुए हैं, और अब जो जिस तरह आसमा साहिबा भी कह रही हैं कि बाजी पलट भी सकती है। अब गेम चली गई है अपोजिशन के हाथ में कि उन्होंने जो लोग इकट्ठे किए थे, जो मुनरफ अराकीन हैं, उनको अगर वो उस तरह इकट्ठे ना कर सके तो फिर मैं ये समझता हूँ कि मामला जो है वो दोबारा इमरान खान के हाथ में जा सकते हैं। और इम्कान जो है वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि क्योंकि जो चौधरी बरादरान हैं ये सियासत के जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, और इनके पास सियासत की बहुत ज़्यादा अहम चालें भी होती हैं। और कुछ लोग जो आज तक कह रहे थे कि हम जो हैं अपोजिशन के साथ हैं और अपने जो वोट हैं वो अपोजिशन को देंगे, हो सकता है उनमें से भी कुछ लोग इस तरह के हों जब वो देखें कि हवा चल रही है और बाजी जो है वो पलटना शुरू हो गई है, तो फिर वो दोबारा से हुकूमत के कैंप में जाकर बैठ जाए। गो कि उनको इसका मुस्तकबिल में नुकसान हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं या अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर वो लोग जिन्होंने ब्लैकमेल किया होगा तो उनके खिलाफ जो है वो कोई सख्त एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन अभी ये नियर फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब जो है वो सियासत का मुजाहरा करें। पहले तो जो है वो सियासत नहीं कर रहे थे, और आज के कार्ड के बाद मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो है वो सियासी कार्ड खेला है, और सियासी कार्ड खेल के जो है वो अपोजिशन को बैकफुट पर ले गए हैं। और अब जो है अपोजिशन ये किस तरह इस अपने कार्ड से बचती है ये अब उसके ऊपर मुनसर है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी सूरत हाल में अपोजिशन हार भी जाती है तो उसके लिए शायद बेहतर ही हो, क्योंकि जो इकनॉमिकल हालात हैं उसमें जो है अपोजिशन अगर जीत भी जाती और अपना वज़ीर आज़म ले आती और पंजाब में भी तब्दीली कर लेती तो माशी हालात जो है उसके लिए बेहतर करना मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन नहीं था। क्योंकि एक तो बजट आ रहा है और बजट के फौरी बाद जो हुकूमत मिलनी थी 1.5 साल की, अगर पूरा टेन्योर भी दे दें तो इस पूरे टेन्योर में भी जो हमारी इम्पोर्ट की आइटम है उसके तहत जो है अपोजिशन का चलना मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि पेट्रोल जो है वो आलमी मार्केट में बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में जो है उसकी सब्सिडी बहुत ज्यादा दी है। और अगर मजीद हमें सब्सिडी 31 तारीख के बाद देनी पड़े तो जो अगर अपोजिशन वाले हुकूमत में आ जाते तो उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता। और उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि आलमी मार्केट में जो मंडी में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको जो पाकिस्तान में जो है बढ़ाना जरूरी होगा। जी बिल्कुल। अच्छा रफत, जिस तरह से 2 तरह मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक तो नंबर गेम है जो पार्लियामेंट में पूरा करना है, उसके लिए जोड़ तोड़ आपके सामने मौजूद है। सड़कों पर भी जो है कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है। कल पीटीआई ने सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया और उनके बकौल 10 लाख लोग से ज्यादा वहां पर मौजूद थे। आज श्रीनगर इंटरचेंज पर हाईवे पर काफ लीग JUI का धरना जारी है और अब कुछ देर बाद नून लीग का कारवां भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो सड़कों पर जो कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है, अगर अपोजिशन के जोड़ तोड़ मुकम्मल नहीं हो पाते तो वो तो धरना दिए बैठे हैं, अगर इसको तूल दिया जाता है तो सूरत हाल क्या होगी? देखिए, पाकिस्तानी सियासत में इस कस्म ये पब्लिक को मोबिलाइज करना इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वाकई ताकत का मुजाहरा है। इमरान खान कल ये पैगाम देना चाहते थे कि अगर उनके साथ कोई ऐसा इकदाम उठाया जाता है तो तमाम जो है वो उनके साथ खड़े हुए होंगे, और यही मेरे ख्याल में मकसद जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का है। इसमें एक बात और आपसे कहूंगा कि ये बड़ी खतरनाक सूरत भी हो सकती है, जो मैं बहुत अरसे से कहता चला हूं ये बात कि अगर ये तसादुम की सूरत बनती है, फिलहाल वजीर आजम ने ये कार्ड तो खेल लिया है और इसका खुशी भी का इज़हार कर रहा है, लेकिन मैं जाती तौर से बात समझता हूं और जो से मैं कहता चला रहा हूं ये फैसला भी जो किया है ये वजीर आजम का अपना नहीं है। उनके साथ जो परवेज खटक साहब वो या जो वजीर खारजा हैं शाहमूद कुरैशी, इन्होंने उनको मजबूर किया है, जिसके बाद वो रियासती हुए हैं, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई, कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से बचत का ये रास्ता देखा गया है। और वजीर इमरान खान में एक इंतकाम का जज्बा, अगर वो हाथ से निकल गए तो यकीनन वो जब ये कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और इसके बाद जो वो करेंगे वो मेरे ख्याल में हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे, और माजी में जो हुकूमतों ने अपने मुखालफिन के साथ जो सलूक किया है उसको भी हम शायद भूल जाएंगे। 2018 में MQM ने जो ये फैसला किया था वो मजबूरी का सौदा था, वो बर्मला की बात का इजहार करते उन्हें धकेला गया, वो हंसी खुशी नहीं गए थे या कोई डील करके नहीं गए थे। कराची के साथ जो सलूक हुआ, जो 3.5 साल में कराची के साथ सलूक किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, वो भी सबके सामने
कराची उसी तरह उजड़ा है, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट कोई मंसूबा नहीं आया। ग्रीन लाइन नवाज शरीफ का मंसूबा था जिसे ऑन करके बसें चला दी गई और ये वो भी अधूरा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिन जो है खासे कठिन होंगे और अगर हुकूमत तब्दील हो गई तो उनके लिए भी कड़ा इम्तिहान होगा। जी आसमा जी, एक और खबर भी आ रही है कि बाप पार्टी ने फाइनली अपोजिशन के साथ बैठने का फैसला किया और उनके 4 अरकान हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैं दोबारा रिकन्फर्म भी कर देती हूँ आपको। 5 है बाप अरकान के जो बाप के। बिल्कुल, ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। इसके साथ साथ फैसल जावेद साहब सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, आसमा उनसे भी बात कर लेते हैं। जी फैसल जावेद साहब, जिस तरह से खबरें ब्रेक हो रही हैं, अभी भी आसमा जो है खबर ब्रेक कर रही है कि बाप पार्टी ने जो है अपोजिशन के साथ बैठने का फैसला किया है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। फैसल साहब क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। देखिए, खुशखबरियां आने वाली हैं और खुशखबरियां जो है ये है कि ये जो 3 साजिशी हैं जी, और तीनों ने मिल के साजिश की है, बैरूनी अनासर इसमें शामिल हैं और तहरीक अदम एतमाद जो है उसको नाकाम बनाना है इंशाअल्लाह। और इस साजिश को नाकाम बनाना है, इसका क्रेडिट कौम को जाता है। कौम ने कल फैसला सुना दिया अपना रेड एवेन्यू पे और लोगों ने भरपूर जो है हमायत का ऐलान किया है और जो पब्लिक सेंटीमेंट होता है सियासतदान उसके खिलाफ नहीं जाता और इंशाअल्लाह बाकी भी इत्तेहादी जो हैं वो भी अपनी अपनी फैसले करेंगे। सही। फैसल जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो टाइम मिला है 31 मार्च तक, ये इतना टाइम है कि चीजें जो है चेंज हो जाएंगी, जो तस्वीर अभी बनती नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी ट्रांसमिशन आप जारी रखें, थोड़ी देर में एक और अच्छी खबर आने वाली है। आसमा शिराजी हमारे साथ। जी आसमा, ये तो कह रहे हैं कि एक खबर और आने वाली है, आप तक है कुछ ऐसा कि और मजीद खबरें आने वाली हैं? जी ये हम फैसल साहब से पूछेंगे क्योंकि जाहिर है कि हुकूमत की तरफ से बड़ी खबर तो आई है, जो अभी थोड़ी देर पहले परवेज इलाही साहब का फैसला सामने आ गया, तो वाकई ये बड़ी खबर है। लेकिन अभी बाप पार्टी ने भी, जिनके 5 अरकान है इस वक्त पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, उन्होंने अलग होने का फैसल साहब फैसला किया है। तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन को आप कोई बड़ा सरप्राइज अगर देंगे तो किस सूरत में दे सकते हैं आप? देखिए, जब वक्त इम्तिहान आता है, और मैंने बार बार ये बात की थी कि जब भी वक्त इम्तिहान आया है हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अभी टाइम है और वोटिंग से पहले आप देखेंगे कि इत्तेहादी जो है हमारे साथ खड़े होंगे। इस वक्त सबसे अवलीन तरजीह जो है किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की वो ये है कि हमने साजिश को नाकाम बनाना है, और अगर हम ऐसा कर गए तो यही कौम की आवाज है और यही पाकिस्तान की जीत है। अच्छा फैसल साहब, वो साजिश है क्या? क्योंकि वो जो लेटर था वो आप पार्लियामेंट में पेश कर सकते थे जब वो हुआ था या आया था या थ्रेट आई थी। प्राइम मिनिस्टर लोगों को बता सकते थे, एनएसए को बुला सकते थे, सिक्योरिटी कमेटी में बता सकते थे। वो है क्या साजिश, वो तो बताएं जरा। देखें, आप भी एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और आपके साथ जो बाकी एंकर पर्सन हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम सब भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। जो भी चीज करनी है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में करनी है। बहुत सी चीजें नहीं बताई जा सकती और उनको नहीं बताना जाना चाहिए। तो फैसल जावेद साहब, आप समझते हैं कि ये एक मुअम्मा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ इतना जरूर आवाम को बताया गया है कि साजिश हुई है? एक दिन पहले खत आया है तहरीक अदम एतमाद जब इन्होंने जमा कराई है, उससे पहले, और इसमें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र भी था। सही। लेकिन बिलावल साहब तो कह रहे हैं, फैसल साहब, तो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, खत नहीं लिखते, वो तो बस साजिशें कर देते हैं। उनकी बात पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। ये तो बहुत बड़ी खबर है सेनेटर फैसल जावेद, ये तो बड़ी खबर आपने दी कि जो लेटर आया उसमें अदम एतमाद का भी जिक्र था। तो फिर तो आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वाकई साजिश हो रही है तो आप कह सकते हैं कि लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या साजिश हुई है। मेरे वजीर आजम जब चाहेंगे बता देंगे। ये सवाल अच्छा, ये उनकी सवाल। जी फैसल साहब, एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि साजिशी तो आपने बता दिया कि साजिश हो रही है, तो जो लोग साजिश कर रहे हैं, खास तौर पर जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आपका क्या प्लान है? उनके खिलाफ किस किस्म का एक्शन लेंगे? और जो पाकिस्तान में बैठ के साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा?
یہ اچھا سوال ہے اور یہ میرے لیڈر عمران خان فیصلہ کریں گے. اچھا ایک سوال میں کروں گا فیصل صاحب, کیا وزیر اعتماد کا ووٹ بھی لے لیتے ہیں, تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہو جاتی ہے, تو کیا اس صورت میں وزیر اعظم انتخابات کا اعلان کر کے اسمبلی توڑ کے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں؟ دلی دور لیٹ دس سازش فیل فرسٹ, اور باقی باتیں بعد میں ہوں گی, کیونکہ ابھی تو پوری توجہ جو ہے اس سازش کو ناکام بنانے میں. آپ نے کہا سرپرائز دیں گے, تو سرپرائز ایک اور بھی جو آنے والا کیا ایم کیو ایم کی صورت میں ہے؟ آپ اپنی ٹرانسمیشن جاری رکھیں, کچھ دیر میں اچھی خبر آنے والی ہے. بالکل جی, بہت شکریہ فیصل جاوید سینیٹر, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس ٹرانسمیشن کے دوران ہی ایک اور اچھی خبر آ جائے گی, اور اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی آج یہ تھی کہ پرویز الہی مان گئے ہیں, پرویز الہی سے معاملات طے پا گئے ہیں, قاف لیگ سے معاملات طے پا گئے ہیں, جس کے بعد خاصا اطمینان نظر آ رہا ہے. اور اب فیصل جاوید یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ٹرانسمیشن کے اندر ایک اور اچھی خبر آئے گی. جی آسما, آپ کیا کہیں گی؟ ابھی ہماری اطلاع ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس بھی متوقع ہے. شہباز شریف, اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی میریٹ میں, وہ تینوں وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کی آپس میں مشاورت بھی ہو رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے. باپ پارٹی کا بھی اعلان تقریباً ہو ہی گیا ہے, لیکن اس کا بھی باضابطہ بات ہوگی, اور ظاہر ہے کہ آگے اپوزیشن کیا دیکھتی ہے. لیکن جو نمبرز گیم ہے, میں اس پہ ضرور ایک دفعہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ 5 اس وقت باپ کے ہیں, ایک طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے کہ وہ خلاف ووٹ دیں گے, تو 6 جو ہیں وہ اب اراکین جو ہیں وہ ادھر سے ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اپوزیشن میں ایم کیو ایم بھی بیٹھتی ہے یا اپوزیشن کے ساتھ وہ اپنا اتحاد کرتی ہے, تو پھر وہ 12 اراکین جو ہیں وہ ایلائز کی صورت بھی پورے ہو جاتے ہیں. پھر قاف لیگ کی ضرورت جو ہے وہ وفاق کے اندر نہیں ہوگی. لیکن پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد اگر آ گئی ہے اور نئے لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ پرویز الہی صاحب ہوں گے, تو وہاں پہ اپوزیشن کا, بلکہ سلیم آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ وہاں پہ اپوزیشن کا نمبر کافی بڑا ہے. اس میں کافی جو اہم رول ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے, کیونکہ وہاں پہ تقریباً 10 کا گیپ ہے ان کا حکومت کے ساتھ. تو اگر یہاں سے قاف لیگ فارغ ہوتی ہے تو وہاں پہ مشکلات پرویز الہی صاحب کے لیے بھی ووٹ آف کانفیڈنس میں بڑھ سکتی ہیں. تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہو جائے گی اگر اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جو تینوں اہم رہنما پریس کانفرنس کریں گے میریٹ میں, تو وہ کیا بات کرتے ہیں اور کس قسم کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. بالکل سلیم, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آسما نے آپ کی طرف سوال کیا کہ آپ زیادہ بہتر یقینی طور پر جان سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ کیا نمبر گیم چل رہا ہے پنجاب اسمبلی کے لیے. جی نمبر گیم جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کل ملا کر 172 ووٹ ہیں, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ووٹ جو تعداد ہے وہ 14 ووٹ ان کو مزید چاہیے, اور 14 ووٹوں کے لیے جو ہے پہلے جو سوچ تھی اپوزیشن کی وہ یہ تھی کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ان کے ساتھ آ جائے گی, اور اس میں 10 ووٹ تھے, اور باقی 4 ووٹ جو ہیں ان میں سے راہ حق پارٹی اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ملا کر جو ہے وہ اپنی حکومت بنا سکتے تھے. لیکن اب کیونکہ صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے, اور اب ساری جو توجہ ہے اپوزیشن کی وہ ہوگی جو ترین گروپ کے لوگ ہیں ان پر, کیونکہ ترین گروپ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس 19 لوگ ہیں جن کی ان کے پاس اکثریت ہے, اور یہ 19 لوگ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کی طرف جانا ہے. لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ اپوزیشن خصوصاً پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے جو تھوڑے بہت تحفظات تھے وہ یہ تھے کہ اگر آئندہ الیکشن ہوتے ہیں, چاہے وہ 6 ماہ بعد ہوں یا 1.5 سال بعد ہوں, تو اس میں انہوں نے کچھ تحفظات تھے, اور ٹکٹوں کی جو ہے وہ یقین دہانی مانگی تھی, جس پر جو ہے تمام ٹکٹوں کی جو یقین دہانی جو ہے اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں کی گئی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ رک گیا تھا. اور اگر اس کو کامیاب کروانا چاہتی ہے اور ان کے جو بالکل سلیم شیخ, آپ کی گفتگو پہنچی اور جو نمبرز ہیں اس حوالے سے یقینی طور پر بہت دلچسپ صورتحال اس وقت وہاں بنتی نظر آ رہی ہے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, اور شکریہ